جی ناظرین، تو ہم بات کر رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں کہ کس طریقے سے انہوں نے ملک کو ایٹمی پروگرام دیا، کس طریقے سے انہوں نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا، ملک کا جو دفاع تھا اسے ناقابل تسخیر بنایا، لیکن ہم نے انہیں کیا دیا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے کہ انہوں نے جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے وہ دیگر ملکوں کو مہیا کی ہے، اور اسی الزام میں جنرل پرویز مشرف نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ اس الزام پر 31 جنوری 2004 کو ڈاکٹر خان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ ٹی وی پر آ کر معافی مانگیں اور اپنا جرم قبول کریں کہ ٹیکنالوجی کی منتقلی میں وہ ملوث رہے ہیں۔ 4 فروری 2004 کو محسن پاکستان قرار دیے جانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ٹی وی پر آ کر سر عام سب سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں اور اس حوالے سے اداروں اور حکومت کو یکسر بری الذمہ قرار دے دیتے ہیں۔ 4 فروری کو ڈاکٹر خان ٹی وی پر آ کر معافی مانگتے ہیں اور اگلے ہی روز پرویز مشرف ان کی معافی قبول کرتے ہیں اور ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ معافی تو مل گئی لیکن نظر بندی 2009 تک جاری رہی۔ یقیناً اس دوران وہ ایک بے حس حکومت کے رویوں کے بارے میں سوچ بچار کرتے رہے ہوں گے کہ ان کی قربانیوں اور خدمات کا یہ صلہ دیا گیا۔ 2009 میں نظر بندی تو ختم ہو گئی لیکن ان کی نقل و حرکت کو کافی حد تک محدود کر دیا گیا اور ان کی سرگرمیوں پر پوری طرح سے نظر رکھی جانے لگی۔ ملک کو ناقابل تسخیر قوت بنا دینے والا قوم کا محسن اب من و مٹی تلے سو چکا ہے۔ پوری قوم ان کی جدائی پر سوگوار دکھائی دیتی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر کے قوم نے ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن کی جڑیں عوام کے اندر ہوتی ہیں، عوام ان سے اسی طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک طرف جہاں پر ہمارے ملک کی آبادی کا بڑا حصہ آج بھی بھٹو کا متا ہے، تو دوسری جانب عوام ڈاکٹر قدیر کو بھی بے پناہ چاہتے تھے۔ بلا شبہ ملک کے ایٹمی پروگرام کو مکمل کرنے میں بے شمار اداروں اور دوسری شخصیات نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے مرحوم غلام اسحاق خان کا اگر تذکرہ نہ کیا جاتا تو زیادتی ہوتی۔ خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کئی مواقعوں پر یہ کہہ کر غلام اسحاق خان کے کردار کو تحسین پیش کی ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں کسی بھی موقع پر وسائل کی کمی نہیں آنے دی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے غلام اسحاق خان کے لیے اپنے اچھے جذبات کا اظہار کبھی نہیں چھپایا۔ ظاہری بات ہے کہ اتنا بڑا منصوبہ متعدد اداروں اور شخصیات کے بغیر کیوں کر کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن جب بھی ایٹمی پروگرام کا نام آتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلے ڈاکٹر قدیر کا نام ہی ابھرتا ہے۔ اسی تناظر میں مغربی ممالک کی طرف سے بھی ان کے خلاف ہمیشہ سازشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک موقع پر خود ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے کہا تھا کہ وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں اور مجھ پر بے بنیاد الزامات لگانے کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہ سب کس لیے کر رہے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ میں نے ان کے اسٹریٹجک منصوبوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ان پر جو بھی الزامات لگے وہ کس حد تک درست تھے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ملک کے اندر انہیں بہرحال مرتے دم تک عوامی سطح پر قومی ہیرو کا درجہ حاصل رہا۔ افسوس اس بات کا ضرور ہے کہ موجودہ حکومت نے ان کی وفات پر جو رویہ اختیار کیا وہ کسی طور بھی قابل تحسین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بیماری کے ایام میں بھی کسی اہم شخصیت نے ان کی تیمارداری کی زحمت تک گوارا نہ کی، جس کا انہیں شدید رنج رہا۔ کئی مواقع پر انہوں نے اس بات کا گلہ بھی کیا کہ کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہ اسپتال آ کر ان کی خیریت ہی دریافت کر لیتا۔ ان کی وفات پر بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا افسوس صرف ایک بیان کی حد تک ہی رہا۔ مراد علی شاہ کے علاوہ باقی وزرائے اعلیٰ بھی دیگر اہم ترین مصروفیات میں الجھے رہے۔ انہوں نے بھی صرف تعزیتی بیانات جاری کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ معلوم نہیں کہ انہیں کس بات کا خوف لاحق تھا کہ وہ بیماری کے دنوں میں بھی ان کی عیادت کو گئے، نہ ہی ان کے جنازے میں شرکت کر سکے۔ اپنے محسنوں سے ایسے سلوک کی توقع بھی صرف ہمارے سیاسی رہنماؤں سے ہی کی جا سکتی ہے۔ ان کے بس میں ہو تو شاید یہ عوام کے دلوں سے بھی محسن پاکستان کی محبت کو کھرچ کر نکال دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جس طرح سے ایٹمی پروگرام سے جڑے ہوئے بھٹو کے نام کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے ملک کے ناقابل تسخیر دفاع کے ضامن اس پروگرام سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا نام بھی ہمیشہ جڑا رہے گا، اگرچہ دونوں ہی اپنے اپنے وقت کے حکمرانوں کے جبر کا شکار ہو گئے۔ اس کے باوجود عوام میں انہی کی مقبولیت برقرار رہے گی کہ جن کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں۔ ان کے نام کو مٹانا ممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے۔